الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محبوب ہیں، ان کی وجہ سے کائنات تخلیق کی گئی، دنیا کی ساری خوشیاں ان کی ولادت کے صدقے وجود میں آئیں، پھر باقی عبادتوں کی طرح میلاد رسول کو عین فرض کیوں نہیں کیا گیا؟ آخر ہر سال ربیع الاول کے آتے ہی یہ بحث کیوں شروع ہو جاتی ہے کہ آقائے دو جہان کے آنے کی خوشی منانی چاہیے یا نہیں؟ بابا جی میرا ارادہ بھانپ چکے تھے۔ اس سوال کے بعد وہ ایک لمحے کو مسکرائے اور گویا بولے، پتر معصوم، محبت ایک ذاتی چیز کا نام ہے، محبت کا آدھا حسن اسے پوشیدہ رکھنے میں ہے۔ خدا سے بڑا سخی تو کوئی نہیں ہے نا، اس لیے اپنا محبوب بھی، اس کے جلوے بھی، اس کی رحمت بھی اور اس کی مسکان بھی ساری کائنات سے بانٹ لی۔ مگر پتر، خدا بھی تو پھر خدا ہے نا، ادھر بھی اس نے ایک راز رکھ دیا، امتی سب کو بنا دیا مگر عاشق کسی کسی کو۔ ہر عاشق کی ایک نشانی ہے کہ وہ ہر رکاوٹ اور فریب سے گزر کر محبوب تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے حج کو فرض کیا، کعبے کے گرد طواف کو فرض کر دیا، لیکن مدینے جانے کو فرض قرار نہیں دیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عبادت میں کمی پیشی کی گنجائش نہیں۔ ایک فرض عبادت آپ کو مجبوراً کرنی ہی پڑتی ہے، چاہے آپ کا دل کرے یا نہیں۔ اس لیے حج عمرے کے فرائض مکہ تک ختم، اب مدینہ صرف وہی جائے گا جس کا دل کرے گا، کوئی مجبوری نہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کی۔ پتر، خدا نے سمجھا دیا کہ امتی کا تعلق مکہ سے ہے، عاشق کا تعلق مدینہ سے ہے، عبادت کا تعلق مکہ سے ہے، عشق کا تعلق مدینہ سے ہے۔ اب اگر مدینے کی حاضری بھی حج کا رکن قرار دے دی جاتی تو باامر مجبوری مدینہ ہر کسی کو ہی جانا پڑتا۔ اب خدا نے اپنی محبت اور محبوب کے پروٹوکول کا بھی تو خیال رکھنا تھا نا۔ میں ان کی یہ بات سن کر نہ جانے کیوں خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ بابا جی پھر فرمانے لگے، پتر بالکل اسی طرح خدا نے ہر اس عبادت کو فرض قرار دیا جس کا تعلق بس خدا سے ہے۔ اب اگر نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، پھر چاہے محبت سے پڑھیں یا مجبوری سے۔ اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے۔ آپ کو ہر حال میں یہ عبادتیں ادا کرنی ہیں، آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ اب درود و سلام کو افضل ترین اور مقبول عبادت کا درجہ دیا، وہ واحد عمل جو خدا خود بھی کرتا ہے مگر اس کو فرض نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی مجبوری سے نہ پڑھے۔ محبت ساری عبادتوں کا مرشد ہے، اسی لیے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرض قرار نہیں دیا تاکہ کوئی مجبوری سے یہ مقدس خوشی نہ منائے، جو بھی منائے جھوم کر منائے۔ اب سوچیں، اگر یہ فرض عبادت ہوتی تو کتنے لوگ ماتھے پہ بل چڑھا کر جیب سے پیسہ لگاتے؟ پتر، خدا کی بارگاہ میں سب کچھ گوارا ہے، لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر دل کی تنگی اور ماتھے کی تیوری کسی صورت قبول نہیں۔ ابلیس کے سوا کون ہے جو اس ولادت پر خوش نہ ہوا ہو؟ خدا نے ولادت کے سال پر ہر ماں کو نرینہ اولاد ایسے ہی تو عطا نہیں فرما دی نا۔ شام تک کے محلات روشن کرنا خدا کی شان کے مطابق تھا، اپنی گلی محلوں میں چراغاں کرنا ہماری حیثیت کے مطابق ہے۔ مگر خوشی ایک ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا استعمال شدہ پانی
زمین پر گرنے نہ دینا فرض نہیں مگر صحابہ کرام نے وضو کے استعمال شدہ پانی سے لے کر داڑھی اور سر مبارک کے بالوں تک کو بھی کبھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ یہ فرائض نہیں، محبت ہے۔ محبت کا اصول سمجھ لیں، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی مجبوری کے باعث اس کے محبوب کا نام لے، ان کے آنے کی خوشی منائے۔ یہ راز کی باتیں ہیں۔ خدا ہر کسی کو در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔